بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ کل ہم نے قوم کے سامنے پریس کانفرنس بھی کی، انفارمیشن منسٹر صاحب بھی موجود تھے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جو لا منسٹر نے بات کی اور جو مولانا پتہ نہیں لکھتے ہیں ساتھ کے نہیں، حامد رضا صاحبزادہ حامد رضا صاحب، انہوں نے ہماری ترجمانی کی ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور کچھ مفتی صاحبان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے کل کی پریس کانفرنس کے بعد ہماری رہنمائی فرمائی۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے جناب اسپیکر، جیسے آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ہماری جانیں، مال اور ہمارے بچے، جب یہ سارے ہمارا ایمان کا حصہ قربان کریں گے تو پھر ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اس وقت کوئی دوسری رائے نہیں، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایون یہاں پر جو ہمارے منورٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی اس بات کو عقیدہ رکھتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ جو فتووں والی بات ہے اس پہ تو یہاں پہ کسی کو کوئی کسی قسم کا اتفاق نہیں ہوگا کہ ہر شخص اپنی اپنی فیکٹری لگا لیں اور وہ فتوے جاری کرتا جائے، اپنی ذاتی لڑائی کو کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کے ساتھ منسلک کر دیں، کبھی ہوٹل پہ بل نہ دیا گیا ہو یا جھگڑا ہو گیا ہو تو ایک شخص کو جلا دیا جائے یا فیکٹری کے اندر جلا دیا جائے۔ ایسے واقعات کی تو نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا آئین اجازت دیتا ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے۔ لیکن ایک میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو صاحبزادہ صاحب نے بات کی، میں کیونکہ قانون کا سٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے 298 جے اس کی روشنی میں یہ چند لائن پڑھنے لگا ہوں جو علماء کرام نے بھی ہماری رہنمائی کی ہے، اور کچھ تھوڑا بہت پڑھنے کی روشنی میں بھی، کہ یہ قادیانی گروپ، میں اس کا سارا نہیں پڑھوں گا، یہ جو گروپ ہے یہ اپنے آپ کو احمدی کہلوائیں یا کسی اور طریقے سے اپنا نام رکھ لیں، یہ کسی طور کے اوپر اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر کرے یا دوسروں کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دے یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی احساسات کو مجروح کرے، اسے کسی ایک قسم کی سزا دی جا سکتی ہے، وہ 3 سال ہوگی، اور یہ ظاہراً بھی نہیں کر سکتے جو اس میں لکھا ہے، اور یہ چھپ کے بھی نہیں کر سکتے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ فیصلے کے اندر جو 42 نمبر پیرا ہے اس کے اندر آخر میں جا کر یہ کہا گیا ہے، تاہم اپنے گھروں، عبادت گاہوں اور اپنی نجی مخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کردہ۔ کہاں پہ قانون؟ قانون تو کہتا ہے کہ نہ ظاہراً نہ چھپے ہوئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اپنی عبادت گاہ بنائیں سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی کے اندر، اس کے اندر مسلمانوں کو بلائیں اور ان کو مرتد کریں۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ اس چیز کی قطعاً اجازت جناب اسپیکر نہیں دی جا سکتی، اور میں علماء کرام کو بھی اور خاص طور پہ مفتی اعظم کو بھی، کہ آپ پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے، پارٹیشن سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، کہ جنہوں نے 77 کی موومنٹ ہو یا غازی علم دین شہید کا نام ہو یا عامر شہید چیمے کا نام ہو، یہ سارے نوجوان تھے، یہ اپنے نبی کی حرمت پہ کٹ مرے۔ لیکن آج ہمیں ہوش کے ناخن بھی لینے ہیں، جیسے لا منسٹر صاحب نے کہا، فوری طور کے اوپر کوئی کام اس سے زیادہ عزیز نہیں ہے، پارلیمانی کمیٹی بنے اور علماء کرام کو بلائیں، مفتی اعظم کو بلائیں، باقی تمام جتنے بھی ہمارے عقائد کے لوگ ہیں سب کو فوری طور پہ حکومت پاکستان جس کی ذمہ داری ہے وہ اکٹھا کرے۔ اس کے بعد جس کنسنسس پہ آپ پہنچیں، اس کے بعد یہ ہم اپنے معزز جو جج صاحبان ہیں ان کے سامنے لے کے جائیں، اس کو ریویو میں لے کے جانا ہے، اس کو کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے، یہ لا کا اسٹوڈنٹ بھی جانتا ہے، جج بھی جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں
لیکن اس کو نہ انڈر دا کارپٹ کیا جا سکتا ہے جناب اسپیکر، جی نہ ہی چھوٹی موٹی کمیٹیوں سے کام چلے گا۔ اس کا فوری حل نکالنا ہے تاکہ یہ ابہام دور ہو سکے۔ اس وقت لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں۔ ہاں میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، کسی کو اجازت نہیں دینی چاہیے، اور جو بھی فتوے دیں اسے قانون جو آپ کا موجود ہے اس کو آئینی